الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت موسم انتہائی سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گرمی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جگہ جگہ پانی کی بھی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ گرمی کا بڑھنا، اس کا گھٹنا، ٹھنڈک اور سردی کا پیدا ہونا، اس میں کمی آنا، پانی کا برسنا، پانی کا بڑھنا، پانی کا گھٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، دن اور رات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز کو چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ دن بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، سورج بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، سردی بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، گرمی بھی اللہ کے حکم سے بڑھتی ہے، پانی بھی اللہ کے حکم سے بڑھتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت اور اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دنوں رات کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، کہا کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسلسل تابع کر دیا، تمہارے کام کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے ہم نے مسلسل سورج اور چاند کو مہیا کر دیا ہے۔ ہر وقت دیکھیے، سورج آپ کے لیے آپ کے کام کے وقت میں نکلتا ہے، چاند اپنے وقت میں نکلتا ہے، اس سے انسان اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی پانی کے بارے میں کہا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا جو پانی تم پیتے ہو اس پر بھی کبھی تم نے غور کیا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ آپ اس کو سب بادل سے برساتے ہیں یا ہم برساتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے جو پانی تم پیتے ہو اس کے لیے جو بادل آتا ہے وہ بادل بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس بادل سے پانی برستا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہیے اگر یہ تمہارا پانی نیچے چلا جائے، یعنی زمین سوکھ جائے، پانی کی بوند کے لیے انسان ترسنے لگے، قطرے قطرے کے لیے انسان ترسنے لگے، تو کون ایسی ذات ہے اللہ کو چھوڑ کر جو میٹھا پانی تمہیں پلا سکے، جو میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کر سکے؟ کوئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پانی کو روک دے، اللہ تعالیٰ زمین میں پانی کو کھینچ دے، تو کون سی طاقت ہے جو آسمان سے پانی کو برسا سکے؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اتاری ہیں اور اتارتے بھی ہیں۔ تو جو اللہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہے، جو اللہ اپنے بندوں کے لیے اتنے سارے وسائل مہیا کرنے والے ہیں، وہ بندہ اگر پانی کو، وہ خدا، وہ پروردگار اگر پانی کو روکتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ اگر گرمی کو بڑھاتا ہے تو کیوں بڑھاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے دنیا میں وہ ایسے ہی بدلتا نہیں ہے، اللہ نے اسباب کے تحت اپنے قانون کو جوڑ دیا ہے۔ جیسے اسباب ہوتے ہیں ویسے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں کو روکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کسی مصیبت اور تکلیف کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے،
کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو ہمیں ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے کہ آخر یہ گرمی اتنی کیوں بڑھ رہی ہے. ایسے علاقوں میں جو ٹھنڈے علاقے کہلاتے ہیں، جہاں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، وہاں بھی گرمی اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہے. جہاں پانی ہر وقت مہیا رہتا ہے، وہاں پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتے ہیں؟ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کا قانون اس وقت بدلتا ہے جب بندوں کے اعمال بدلتے ہیں، جب بندوں کے اخلاق بدلتے ہیں، جب بندوں کی طرز زندگی بدلتی ہے، جب بندے اللہ کی شریعت سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں، جب اللہ کے حکموں کی پامالی ہوتی ہے، جب اللہ کے فیصلوں کے خلاف بندے اقدام کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں، اپنے قدرت کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اپنے نظام کے اندر تبدیلی لاتے ہیں. اسی لیے دیکھیے جب قیامت قریب آئے گی، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، تو پھر اللہ کا قانون بھی تیزی سے بدلنا شروع کر دے گا. تو آج ہمیں اپنے اعمال کا ذرا جائزہ لینا ہے. ہمارے گھروں میں کہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ہماری مجلسوں میں کہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، ہمارے بازار میں کیا اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، ہماری شادی بیاہ میں کہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں، سوشل زندگی میں کہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، کہاں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر ایسے موقع پر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیں گے، تو پھر کون سی چیز ہم کو سنبھال سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قوم فرعون کا حوالہ دیا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے فرعون کی قوم کو قحط سالی اور پھلوں میں کمی کے عذاب میں مبتلا کیا. قحط سالی ہو گئی، زمین سوکھ گئی، درخت سوکھ گئے، نہ دانے کے لیے انہیں کوئی وسائل مہیا تھے، نہ درخت پھل دے رہا تھا، نہ زمین سے کوئی کھیتی باڑی اگ رہی تھی. ایسا قحط سالی والا عذاب آیا. کیوں آیا؟ اللہ نے کہا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. مصیبت سے اور دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تکلیف اور پریشانی میں ڈال کر، مصیبتوں کو لا کر، گرمی اور طوفان اور سیلاب کے حالات لا کر اللہ آزماتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. اس لیے یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو ہمیں سنجیدگی سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. دوسری چیز، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کب رکتی ہے، ظالم کب مسلط ہوتے ہیں. کہا 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تم بھی اس تک پہنچ نہ پائے، یعنی تمہارے دور میں بھی وہ چیزیں نہ ہونی پائے، اس کے لیے میں بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں، ان میں سے 2 چیزیں خاص طور پر ذکر فرمائی. کہا کہ ایک تو ناپ تول میں جب کوئی قوم کمی بیشی کرتی ہے، یعنی خرید و فروخت جب آدمی کرتا ہے تو اس میں کمی بیشی کرتا ہے، تولنے میں کمی بیشی کرتا ہے، ناپنے میں کمی بیشی کرتا ہے، بیچنے میں دھوکہ دیتا ہے، ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل کہتا ہے، اوریجنل مال کو اور کچھ، ہندوستانی مال کو اور کچھ کہتا ہے، تو دھوکہ دیتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے. اس طرح سے جب تجارت ہوتی ہے تو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخذوا بالسنین وشدت المؤنہ وجور السلطان علیہم. 3 طرح کے عذاب آتے ہیں. ایک تو قحط سالی آتی ہے، دانے دانے کے لیے پھر انسان محتاج ہوتا ہے. دوسرے حالات انتہائی سخت ہو جاتے ہیں، دانے دانے کا انسان محتاج ہو جاتا ہے، ہاتھ میں انسان کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، خرچے کی کمی ہو جاتی ہے. تیسری چیز فرمایا
کہ ظالم سلطانوں کو، ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب معاملات میں، بزنس میں، کاروبار میں انسان گڑبڑ کرتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تب یہ ساری آفتیں آتی ہیں، قحط سالی بھی آتی ہے، انسان کی دولت میں کمی بھی آتی ہے، اور ظالم بادشاہ بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُقْتَرُوا، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو پھر کبھی ان پر بارش نہ ہوتی۔ جانوروں پر رحم کر کے اللہ کبھی کبھی بارش کر دیتے ہیں، ورنہ وہ قوم جو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے، زکوٰۃ کے معنی میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں گڑبڑ کرتی ہے، کمی بیشی کرتی ہے، تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، بارش رک جاتی ہے، پھر پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ظالم حکمران کیوں مسلط ہو رہے ہیں، پانی کی کمی کیوں ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تیسری چیز، حدیث میں ارشاد فرمایا سورج کی گرمی یہ جہنم کی گرمی کی ایک نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آگ آتی ہے تو آگ کے شعلے ایک دوسرے پر گرتے ہیں، گویا ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، یعنی آگ کا شعلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جہنم میں آگ کے شعلے، آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہنم نے خود اس کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے دو سانس لینے کا موقع دیا، ایک گرمی کے موسم میں، ایک سردی کے موسم میں۔ کہا کہ گرمی کے موسم میں جو سخت گرمی ہوتی ہے، وہ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے، اس جہنم کی گرمی اور اس کی تپش کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت زیادہ سردی اور ٹھنڈک جب ہوتی ہے تو جہنم ٹھنڈی کے موسم میں جب سانس لیتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈی بھی عذاب ہے، برف پر سلایا جاتا ہے عذاب دینے کے لیے، جیسے آگ میں ڈالا جاتا ہے ویسے برف پر بھی سلایا جاتا ہے۔ تو یہ سردی اور گرمی، یہ جہنم کا سانس لینا جہنم کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گرمی کے ذریعے سے جہنم کی گرمی کو یاد دلاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، آپ کہیے کہ جہنم کی گرمی تو اس سے زیادہ سخت ہے، 1000 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی جہنم کی گرمی کی تپش لا کر دکھاتے ہیں تاکہ انسان جہنم کی گرمی کو یاد کرے۔ تیسری چیز، جہنم کی گرمی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو سورج 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے، بلکہ اس سے زیادہ دور ہے، پھر بھی اتنی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے برابر ہوگا۔ اب 1 میل کیا ہے؟ اگر یہ دنیا کے کلومیٹر کے حساب سے ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ 1848 میٹر، 1848 میٹر، اتنا سورج جب قریب آئے گا تو کیا حالت ہوگی انسان کی۔ اسی طرح عربی میں میل کہتے ہیں، جو سرما ہوتا ہے نا، سرما لگانے کے لیے جو لکڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو بھی میل کہتے ہیں، اگر اس کو مانا جائے تو بالکل سر پر سورج ہوگا۔ تو سورج آج اتنا دور ہے تو اتنی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، جب سورج جب سر پر آئے گا 1800 کلومیٹر بھی نہیں، میٹر کی دوری پر ہوگا یا 1 انگلی کے بقدر دوری پر ہوگا تو کتنی گرمی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی گرمی ہوگی کہ آدمی اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پیروں تک، کوئی اپنی راند کمر تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے پسینے کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔
ایسے موقع پر جو اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں رکھیں گے. تو یہ گرمی ہمیں اس جہنم کی گرمی کا احساس دلاتی ہے. جب اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج تو پنکھے ہیں, اے سی ہے, کولر ہے اور ٹھنڈک کے لیے سائے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق ہم استعمال کر سکتے ہیں. کل قیامت میں اس پہ سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو کیسے ہم اس گرمی کو برداشت کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں اس طرح کی گرمیوں میں مبتلا کر کے ہمیں اپنی طرف رجوع کرواتے ہیں تاکہ جہنم کی ذرا سی تپش کو ہم محسوس کریں اور اچھے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں, اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں. اور آخری چیز پانی کے سلسلے میں دیکھیے, اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. اللہ جو پانی نازل کرتے ہیں وہ ضرورت کے مطابق اللہ کا اندازہ ہوتا ہے, کتنی ضرورت ہے اتنا پانی نازل کرتے ہیں. لیکن پانی کی کمی ہوتی کیوں ہے؟ جب اس میں اسراف ہوتا ہے, بے تحاشا ہم پانی خرچ کرتے ہیں, اتنی سہولت سے پانی ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں, بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. ایک بالٹی کی جگہ 2 بالٹی استعمال کرتے ہیں, ایک برتن کی جگہ 2 برتن ہم استعمال کرتے ہیں. وضو کرتے وقت, غسل کرتے وقت, صفائی کے موقع پر ہمیں احساس نہیں ہوتا کتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کا بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا. ایک صحابی نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا, اے عمرو بن العاص, اس پانی میں یہاں بھی اسراف نہ کیجیے. ایک تو نہر کے پاس, دوسرا وضو اللہ کی عبادت, کہا وہاں بھی اسراف نہ کیجیے, پانی کو زیادہ استعمال نہ کیجیے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس پر بھی ثواب ہوگا؟ کہا کہ پانی میں اگر آپ نہر کے کنارے بھی پانی کا اسراف کریں گے اس کا بھی اللہ کے پاس حساب ہوگا. تو اس لیے ہمیں پانی کے بارے میں بھی ناقدری سے, اسراف سے بچنا چاہیے. جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے. اور پھر جب پانی کی کمی ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. کسی گھر میں پانی ہوتا ہے, کسی گھر میں پانی نہیں ہوتا ہے. اب جن کے یہاں پانی نہیں ہوتا ہے, اب ظاہر بات ہے ان کے یہاں جائے گا جن کے یہاں پانی ہے. اب جن کے پاس پانی ہے اور ان کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کرنے سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے. سختی سے اس میں روکا گیا ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے اور ایک اشد ضرورت ہے. اگر انسان اپنی ضرورت کے لیے ہمارے گھر میں آتا ہے پانی لینے کے لیے, ہمارے کنویں سے پانی لینے کے لیے آتا ہے اور پانی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو ہمیں اس کو روک نہیں سکتے. ایسے موقع پر اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے مدد کریں گے ہم تصور نہیں کر سکتے. بہرحال گرمی اور پانی کے سلسلے میں چند باتیں تھی, ہمیں اس کا خیال رکھ کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آمین. وآخر دعوانا